بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دہلی کا قیام میرے لیے زندگی کا ایک بھیانک اور روح فرسا تجربہ تھا۔ زمین سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان حالات سے بخیر و خوبی نکل آنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جہاز میں کچن کی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ دہلی سے امرتسر کی پرواز زیادہ طویل نہیں تھی، اس لیے جہاز کے مقررہ بلندی پر پہنچتے ہی فضائی میزبانوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سینڈوچ، پیسٹریز اور چائے یا کافی پر مشتمل ہلکا پھلکا ناشتہ فراہم کیا جا رہا تھا۔ وہ مختصر سا دور تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا۔ برتن وغیرہ تیزی سے سمیٹے گئے۔ کچھ دیر بعد لینڈنگ کا اعلان ہونے لگا۔ دہلی کی ہلچل میں ڈوبی ہوئی سنسنی خیز فضاؤں سے دور وہ شہر میرے لیے امان کا باعث تھا۔ گزرے ہوئے تلخ دنوں کی صرف یادیں باقی رہ گئی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ امرتسر میں بنگو معقول آمدنی کے لالچ میں مجھ سے بھرپور تعاون کرے گا اور ہم جلد ہی سرحدی لکیر عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ امرتسر کا ایئرپورٹ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ دہلی سے روانگی کے بعد وہاں اترتے ہی یہ احساس ہوا تھا جیسے ہم شہر سے کسی گاؤں میں آ گئے ہوں۔ طیارے سے اترنے کے بعد مجھے اپنے بریف کیس کے انتظار میں عمارت کے اس حصے میں رکنا پڑا جہاں سامان کی آمد متوقع تھی۔ سامان کی پہلی کھیپ میں میرا بریف کیس شامل نہیں تھا۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ذہن میں عجیب سے وسوسے سار ابار رہے تھے۔ ہمیں آرام سے بیٹھ جانا چاہیے، غزالہ نے مشورہ دیا۔ ہم جہاز کے ابتدائی مسافروں میں شامل تھے، اس لیے آپ کا بریف کیس سب سے آخر میں آئے گا۔ وہ سیدھی سی بات کئی بار میرے تجربے میں آ چکی تھی، مگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے میں اس نقطے پر غور نہیں کر سکا تھا۔ مسافروں کا سامان جس ترتیب سے جہازوں میں لادا جاتا ہے، عام طور پر سفر کے اختتام پر اس سے الٹی ترتیب میں اترتا ہے۔ میں سگریٹ سلگا کر غزالہ کے ساتھ ٹہلتا ہوا ایک طرف ہو لیا۔ تاخیر کا سبب سمجھ میں آ جانے کے بعد میری پریشانی میں خاصی کمی ہو گئی تھی۔ میری نگاہیں طیارے سے آنے والے سامان پر جمی ہوئی تھیں۔ خدا کر کے میرا بریف کیس نظر آیا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر اسے حاصل کر لیا۔ بریف کیس صحیح حالت میں تھا اور اس کا قفل بدستور لگا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر ہم نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو گرانڈ ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ وہ ہوٹل میرا دیکھا ہوا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم سکون سے وہاں اپنا وقت گزار لیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک نوجوان سردار تھا جس کی زبان ٹیکسی سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ وہ راستے بھر مسلسل بولتا اور امرتسر کے بارے میں اپنی معلومات کے گن گاتا رہا۔ ہمیں اس نے ہوں ہاں کرنے سے زیادہ بولنے کی مہلت نہیں دی۔ گرانڈ ہوٹل پہنچنے پر ہمیں بولنے کی اس مشین سے نجات ملی اور ہم ٹیکسی سے اتر کر ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے میں 2 فیصلے کر چکا تھا۔ سب سے ضروری یہ تھا کہ مجھے اپنے اور غزالہ کے لیے الگ الگ کمرے لینے تھے تاکہ دہلی جیسی کسی تلخ تجربے کا عادی ہونے کی نوبت نہ آئے۔ دوسری ضروری بات یہ تھی کہ ہوٹل کے عملے کو اپنے اصل عزائم سے بے خبر رکھنے کے لیے 2-3 دن قیام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جائے۔ دہلی سے نکل آنے کے بعد میں جلد از جلد پاکستان پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن امرتسر سے آگے کا سفر میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنے خلاف راہ والوں کا نیٹ ورک متحرک ہونے کے اندیشے کی وجہ سے میں اپنے پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان لوٹنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ہماری روانگی کا تمام تر دار و مدار میری اور بنگو کی پہلی ملاقات کے نتائج پر تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے بہت خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہوٹل میں کئی کمرے خالی تھے۔ اس کے مشورے پر ہم نے دوسری منزل کے ایک دوسرے سے ملحق 2 کمروں کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ہم دونوں نے دہلی سے امرتسر تک کا سفر فردی ناموں سے کیا تھا تاکہ ہماری دہلی سے روانگی کی فوری تصدیق نہ ہو سکے، لیکن ہوٹل کے ریکارڈ میں اندراج کے لیے جو کوائف درکار تھے وہ ہم فردی ناموں کے ساتھ فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اطمینان سے دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ میرے دل میں یہ چور تھا کہ ہم کسی قابل ذکر سامان کے بغیر سفر کر رہے تھے، اس پر کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا۔ ہوٹل کے رجسٹر کے اندراجات کے دوران میں نے باتوں میں کاؤنٹر والے کو یہ جتا دیا کہ ہم پاکستان واپسی سے پہلے اپنی ساری خریداری امرتسر سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ آگرہ سے دہلی روانگی کے دوران ہمارے سامان سے بھرا ہوا سوٹ کیس بس کے کارگو ہولڈ سے غائب ہو گیا تھا۔ کاؤنٹر والے سردار جی نے ہماری ہمدردی میں بھارتی چوروں کو خاصا برا بلا کہا
جوش خطابت اور اربانی میں وہ غزالہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر 2-3 گالیاں بھی دے گئے۔ وہ ان کی طرف سے ہمدردی کے اظہار کا فطری اور روایتی طریقہ تھا جس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہونے کے باوجود ہوٹل کا پورٹر ہمیں کمرے دکھانے کے لیے دوسری منزل تک گیا۔ غزالہ نے اسے 10 روپے دے کر خوش کر دیا۔ ہم دونوں پچھلی رات 8 بجے سے در بدر تھے۔ دہلی کا ہوٹل چھوڑنے کے بعد ہمیں کہیں رکنے یا آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ غزالہ اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ نہا دھو کر تازہ دم ہو سکے۔ میں نے اپنی جیب سے عابد کا دیا ہوا رکا نکالا اور کمرے میں موجود انسٹرومنٹ پر براہ راست فون لائن لے کر بنگو کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ پہلی کوشش میں ہی نمبر مل گیا۔ میں ریسیور کان سے لگائے جواب کے انتظار میں گھنٹیاں گنتا رہا۔ تیسری گھنٹی کے بعد میرے کانوں میں ایک تھکی ہوئی اور بیزار سی مردانہ آواز آئی، ارے صبح صبح کون ہے؟ کیا کام ہے؟ بنگو کو بلا دیں، اس سے ضروری کام ہے، میں نے نرم بلکہ خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ بنگو سالہ 2 دن سے غائب ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، شاید اسے پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے۔ دوسری طرف سے اسی لہجے میں جواب آیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر بنگو کسی چکر میں پکڑا گیا تھا تو امرتسر ہمارے لیے مخدوش ہو چکا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم آسمان سے گر کر اچانک کھجور میں اٹک گئے ہوں۔ دوسری طرف سے پولیس کے ہاتھوں بنگو کی گرفتاری کا امکان ظاہر ہوتے ہی میں سناٹے میں آ گیا۔ چند ثانیوں کے لیے میرے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت معدوم ہو گئی۔ ذہن کی گہرائیوں میں بس ایک ہی خیال جم کر رہ گیا تھا کہ دہلی سے کسی نہ کسی طرح نکل آنے کے باوجود ہم دونوں امرتسر میں پھنس گئے تھے۔ میرے مخاطب نے فون بند نہیں کیا تھا، میں بھی سکتے کے عالم میں ریسیور اپنے کان سے لگائے کھڑا تھا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میری خاموشی سے اکتا کر وہ بیزار صفت شخص فون بند کر سکتا تھا۔ میں نے ذہنی جھٹکے سے سنبھالا لے کر فوراً ہی بولنا شروع کر دیا، بنگو کے بارے میں تم کو کچھ تو معلوم ہوگا۔ میں روانی میں وہ سوال کر بیٹھا تھا مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس کا کوئی معقول جواب نہیں مل سکے گا۔ گپلے کے کام کرنے والے ہر قیمت پر رازداری برقرار رکھتے ہیں اور غیر ضروری طور پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ دہلی میں انٹیلیجنس بیورو کے 3 ایجنٹ سرلا کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے، اس کا فون استعمال کرتے تھے اور دہلی پہنچنے کے بعد میں نے اپنا پہلا پیغام اسی کے ذریعے عابد علی تک پہنچایا تھا، مگر پھر بھی سرلا آئی بی والوں کی اصلیت اور ان کے اصل کام سے بے خبر تھی۔ شاید بنگو بھی اس شخص کو درمیانی رابطے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ بنگو کی ساری مصروفیات سے باخبر رہا ہو۔ وہ سالہ پکا 420 ہے، اپنے باپ کو بھی کچھ بتانے والا نہیں ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی بات درمیان سے اچکتے ہوئے وضاحت کی، وہ تمہارے علاقے کا آدمی ہے، اسے پولیس نے پکڑا ہے تو وہ آس پاس کے کسی تھانے میں ہوگا۔ کیا تم پتہ نہیں چلا سکتے کہ وہ کہاں بند ہے؟ وہ مجھے سسکا کر مہینے میں 500 روپیلی دیتا ہے، اتنے پیسوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں بیزاری بدستور موجود تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بنگو کے بارے میں اضطراب محسوس کر کے وہ پیسوں کے لالچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا پتہ چلا سکو تو میں تمہیں معقول انعام دوں گا۔ میں نے اسے دانہ ڈالا۔ نہیں، اس کی آواز میں بیزاری کے بجائے خوف عود کر آیا۔ بنگو بہت ظالم اور دست دراز آدمی ہے، وہ اپنے گاہکوں سے کسی کا لین دین پسند نہیں کرتا۔ اسے ہوا بھی نہیں لگے گی کہ میں نے تم کو کچھ دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو پہچانتا ہوں، نہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ بنگو ہم دونوں کی پہچان کا آدمی ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی۔ تم اپنا پتہ بتا دو، میں تھوڑی دیر میں وہاں آ جاتا ہوں۔ کیا پتا کہ اس وقت تک وہ بھی آ جائے۔ اس نے تم کو میرے پاس دیکھ لیا تو میری کھال گرا دے گا۔ وہ بنگو سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ تھا۔ وہ کہاں سے آ جائے گا؟ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے، میں نے تنک کر کہا۔ یہ میرا خیال تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور چکر میں لگا ہوا ہو۔ تم اپنا پیغام دے دو، وہ آئے گا تو میں بتا دوں گا، اور وہ آج بھی نہ آیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ رام جانے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ رگھبیر گرانڈ ہوٹل، اس کو یہ 2 باتیں بتا دینا، میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنا کام پورا کرتا ہوں۔ اس کے
آتے ہی تمہارا پیغام اسے مل جائے گا۔ میں نے فون بند کیا اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لی۔ ہم نے دہلی میں اپنا کام بہت مہارت اور صفائی سے انجام دیا تھا۔ ہماری کامیابی میں دہلی کے سماجی اور معاشرتی حالات کا گہرا دخل رہا تھا۔ دہلی کے شہری ماحول میں بہت سی تبدیلیاں آ جانے کے باوجود شہر کی پرانی آبادیوں میں تحفظ کا گہرا احساس جاگزی تھا۔ ایسی آبادیوں میں رہنے والے عمراء اور بڑے افسران بھی اپنے گھروں کے دروازوں پر مسلح نگہبانوں کی موجودگی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے غزالہ کے ساتھ ایک روز پہلے اس آبادی کا چکر لگا کر یہ اندازہ لگا لیا تھا، انیل بسواس کے گھر پر ایک دو مسلح محافظ ہوتے تو شاید ہمارا کام اتنا آسان ثابت نہ ہوتا۔ ان سے تصادم کی صورت میں ہماری ناکامی کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ نریش شرما انیل بسواس سے بہت نچلے درجے کا آدمی تھا، اس لیے اس کا گھر زیادہ بڑا تھا، نہ وہاں کسی چوکیدار وغیرہ کی تعیناتی کی کوئی گنجائش یا ضرورت تھی۔ ہم نے ان دونوں گھروں میں پوری بے فکری سے اپنا کام کیا تھا۔ اپنا شکار کھیلتے ہوئے میں نے پوری احتیاط رکھی تھی کہ دونوں مقتولین کے اہل خانہ میں سے کسی کو زبردستی یا زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ میں نے عابد کے ساتھ مل کر صرف اتنا اہتمام کیا تھا کہ انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ انیل بسواس کے گھر میں وہ کارروائی بھی پوری طرح نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس کے ملازم گھر سے الگ تھلگ بنے ہوئے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ ان سب کی بے ہوشی صبح کے اجالے کے ساتھ ختم ہو جانی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ سب سے پہلے انیل بسواس کے ملازمین نیند سے بیدار ہوئے ہوں گے اور گھر میں آنے پر ان کو علم ہوا ہوگا کہ ان کا آقا ان کا ساتھ چھوڑ کر نرک کی دہکتی ہوئی آگ اور سسکارتی ہوئی دلدلوں میں اتر چکا ہے۔ ان دونوں کی موت کی خبر جب تک شہر میں پھیلتی ہماری پرواز دہلی سے دور نکل گئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ دوہرے قتل کی وہ وارداتیں راہ کے ساتھ دہلی کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیں گی اور تمام تر وسائل دستیاب ہونے کے باوجود وہ فوری طور پر یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ انیل اور نریش کی بدقسمتی کے کیا محرکات تھے۔ ان لوگوں کی وہ بے یقینی زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں تھی۔ جو ہی بعض نکات واضح ہوتے وہ اپنی ساری توجہ میری تلاش پر مرکوز کر دیتے۔ دہلی میں چند روز کے دوران میں بہت سے ہولناک واقعات رونما ہوئے تھے جن میں کچھ یکسانیت تھی وجوہ کچھ بھی رہی ہوں، مگر یہ بات یقینی تھی کہ راہ والے اپنی ساری مغز زنی کے باوجود اسی یکسانیت کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ ویرا کے ہاتھوں انسپیکٹر ڈیوڈ کی موت زہریلے نگینے والی انگوٹھی کے استعمال کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ پھر ناگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے اسی قسم کی دوسری انگوٹھی استعمال کی۔ یہ اور بات تھی کہ ناگر کی مجروح لاش آخر کار بھیانک شعلوں میں جھلس گئی اور شاید اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس کی موت کے صحیح سبب کا تعین نہیں کر سکی۔ اسی رات غزالہ نے CIA کے زونل چیف پر تیسری انگوٹھی آزمائی۔ سمراٹ ہوٹل کے بند کمرے میں پائی جانے والی جان اسمتھ کی لاش کے بارے میں صحیح کہانی اخبارات میں آ چکی تھی کہ وہ جلد کے ذریعے بدن میں اترنے والے زہر کے اثرات سے مرا تھا۔ راہ والوں کے لیے یہ بات سنسنی خیز اور خاصی بھیانک ہوتی کہ انیل بسواس کو بالکل اسی طریقے سے مارا گیا تھا جس سے جان اسمتھ اور ڈیوڈ کو ہلاک کیا گیا تھا۔ محض وہ ایک نقطہ ان تمام واقعات کی کڑیوں کو یکجا کرنے کے لیے کافی تھا۔ بس ایک نریش ایسا تھا جو بھیم گن کا نشانہ بنا تھا، ورنہ ان دونوں گھروں میں بے ہوش کیے جانے والوں پر بھی ہولناک انگوٹھیوں کے کھوکھلے نگینوں میں چھپے ہوئے غیر مہلک زہر کو استعمال کیے گئے تھے۔ بھیم گن کے بارے میں یہ بات تمام عالمی ایجنسیوں کے علم میں آ چکی تھی کہ شی کے بڑوں کا وہ ہتھیار میرے اور ویرا کے قبضے میں تھا۔ محض بھیم گن کے استعمال کی بنا پر راہ اور CIA والے کئی بار میری اور ویرا کی جارحانہ کوششوں کے بارے میں صحیح اندازے لگا چکے تھے۔ اس بار نریش کی لاش دہلی میں ڈینی کی موجودگی کا کھلا اعلان ثابت ہوتی اور میری تلاش میں ہر طرف کھلبلی مچ جاتی۔ ان کے لیے یہ انکشاف حیرت ناک ہوتا کہ بھارت کی سرزمین پر میں صرف بھیم گن سے نہیں بلکہ ہلاک کر دینے اور طویل بے ہوشی طاری کر دینے والے زہروں سے بھی لیس تھا۔ اس وقت ان لوگوں کے سامنے کوئی واضح سراغ نہیں تھا۔ میں ان کی نظروں میں کبھی زیادہ مشتبہ نہیں رہا تھا، لیکن اپنے دو اہم افسروں کو خاموشی سے گنوا دینے کے بعد راہ کے ذمہ دار
یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کا وہ مقام اور وہ شخصیات بدترین انجام سے دو چار ہوئیں جن سے مظہر خان نامی پاکستانی کا رابطہ تھا۔ مجھے رینا اجیت رائے اور ناگر کے ذریعے راگ پاکستانی ونگ میں بلایا گیا اور قلیل سی مدت میں اس عمارت کا اہم ترین حصہ پر اسرار آتش زدگی کا شکار ہو گیا۔ اس آگ میں راہ والوں نے اہم ریکارڈ کے ساتھ ناگر جیسا کامیاب ایجنٹ بھی کھو دیا۔ انل اور نریش مظہر خان کے معاملے پیش تھے اور وہ دونوں بھی مار دیے گئے۔ ان واضح امکانات پر توجہ مبذول ہوتے ہی راہ والے مظہر خان کی تلاش میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کی طرف دوڑ پڑتے جہاں سے میں پچھلی شام نکل چکا تھا۔ ہمارا وہ خاموش ترین فرار ہمارے دشمنوں کے شبہات کو مزید تقویت پہنچاتا۔ ڈینی اور مظہر خان کے دوہرے ناموں کا راز فاش ہو جاتا اور ہر طرف ڈینی کی تلاش کا ایک کوہرام برپا ہو جاتا۔ میری منصوبہ بندی میں رازداری کو ابتدا سے اولین اہمیت حاصل رہی تھی۔ ہوٹل والوں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میں وہاں سے نکل کر کس طرف گیا تھا۔ دہلی میں اپنے قیام کے دوران میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا رہا تھا کہ غزالہ تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ جانا چاہتی ہے۔ اگر وہ بات نریش کے ذریعے اس کے دفتری ساتھیوں کے علم میں بھی آ چکی تھی تو مجھے ہوٹل اور دہلی سے غائب پا کر وہ براہ راست آگرہ کا رخ کرتے۔ عابد علی نے ہم دونوں کے لیے دہلی سے امرتسر کے فضائی سفر کے لیے ٹکٹ بنوانے میں انتہائی ہوش مندی سے کام لیا تھا۔ وہ ٹکٹ مظہر خان اور غزالہ کے بجائے دو مقامی اور فرضی ناموں پر بنوائے گئے تھے۔ دہلی سے روانہ ہونے والی پرواز کے ریکارڈ سے کوئی سراغ نہ ملنے کے باوجود راگ ہیجان زدہ افسران سرحد پر بھی اپنی توجہ مرکوز کر دیتے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ ساری کارروائیاں بہت تیزی سے عمل میں آنا تھیں۔ ہمارے لہو کے پیاسے ہمارے بچ نکلنے کی ہر راہ مسدود کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ ہم ان کے ہوش میں آنے سے پہلے کھلے بندوں فضائی سفر کر کے دہلی سے سینکڑوں میل دور آ چکے تھے۔ دشمن کو سوچنے سمجھنے اور اپنی صف بندی کرنے کی کچھ نہ کچھ مہلت مل چکی تھی۔ اس امر کے سارے واضح امکانات موجود تھے کہ ڈینی اور کسی بھیانک قاتل کی تلاش میں کوئی سرا ہاتھ میں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے مظہر خان کا نام سر فہرست رکھ لیا ہو۔ راہ تیسرے درجے کی کوئی گئی گزری تنظیم نہیں تھی۔ وہ لوگ پیشہ ور اور اپنے کاموں میں ماہر تھے۔ یہ اور بات تھی کہ میرے مقابلے میں ان کے ستاروں نے ان کی یاوری نہیں کی تھی اور کچھ سمجھنے سے پہلے ہی چند روز کی قلیل سی مدت میں وہ میرے ہاتھوں مار پر مار کھاتے چلے گئے تھے۔ یہ بات ان میں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکی تھی کہ مظہر خان جیسا دل پھینک اور ڈرپوک پاکستانی ایک خونخوار بھیڑیا بن کر ان کے اہم آدمیوں کو جہنم واصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جب تک غافل تھے میری زنجیر لمبی تھی، لیکن ایک بار میری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بعد وہ بہت تیزی کے ساتھ میرے بچ نکلنے کی ہر راہ مسدود کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کا پہلا قدم یہ ہوتا کہ وہ بھارت کی سرحدوں سے نکلنے والے ہر زمینی اور فضائی راستے پر مامور حملے کو مظہر خان اور غزالہ کے قوائب سے آگاہ کر دیتے تاکہ ہم ان کی آنکھوں میں مزید دھول جھونک کر بھارت سے فرار نہ ہو سکیں۔ یہ نتائج اخذ کرنے کے لیے کسی غیر معمولی بصیرت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ 2 اور 2 4 جیسی سیدھی باتیں تھیں جو سامنے نظر آ رہی تھیں۔ ایسے وقت میں جب راہ اور بھارت کی دوسری تمام ایجنسیوں کی نگاہیں سرحدوں کی کڑی نگرانی پر مرکوز ہو چکی ہوں، ہم اپنے سفری دستاویزات کے سہارے قانونی طریقے سے سرحد پار کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ہمارے لیے وہ سراسر موت اور تباہی کا راستہ ہوتا۔ میرے ذہن میں وہ خدشات پہلے سے موجود تھے جو ہمارے امرتسر پہنچنے کے بعد مستحکم ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر میں نے بھارت کی سرزمین سے نکل کر پاکستان پہنچنے کے مشن میں بنگو سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ بنگو 2 روز سے اپنے ٹھکانے سے غائب تھا۔ اس نئی صورتحال نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اس کے سوا کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم امرتسر کے گرانڈ ہوٹل میں تانبے تقدیر ہو کر پڑے رہیں اور بنگو کی واپسی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ میں اسی گہری فکر میں غلطان تھا کہ غزالہ تازہ دم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ نئی افتاد سے بے خبر تھی، اس لیے اس کے بشرے سے مسرت اور تازگی جھلک رہی تھی۔ اس نے میرے کمرے میں آتے ہی کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے سب کام پورے کر لیے، لیکن اب مجھے یہاں رکنے کے تصور سے وحشت ہو
رہی ہے۔ اگر بنگو راضی ہو جاتا ہے تو ہمیں اسی وقت اگلے سفر پر نکل جانا چاہیے۔ میں نے اداس اور ہمدردانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور جواب میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بنگو غائب ہے۔ میں نے تمہارے جاتے ہی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ 2 دنوں سے کہیں نکلا ہوا ہے۔ اس کے آدمی کو خدشہ ہے کہ کہیں اسے پولیس نے نہ دار لیا ہو۔ میری زبان سے وہ بری خبر سنتے ہی غزالہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ یہ کیا بری خبر سنا رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز سے بے یقینی متلاشہ تھی۔ ضروری نہیں کہ خوش نصیبی ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیتی رہے۔ سب کچھ جتنی آسانی سے ہوتا چلا آ رہا تھا، اس سے میری چھٹی جاگ اٹھی تھی۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں کسی ناگہانی رکاوٹ کا خدشہ پچھلی رات سے چکرا رہا تھا، مگر یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اب تک سرحدیں بند ہو چکی ہوں گی اور جگہ جگہ چوہے دان لگا دیے گئے ہوں گے۔ ہمیں ہر قیمت پر چوری چھپے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ کام جلد از جلد ہونا ضروری ہے، ورنہ امرتسر ہمارے لیے مقبرہ بن جائے گا۔ وہ بہت زیادہ ہراساں نظر آنے لگی تھی۔ پاکستان اور بھارت کی سرحد کے دونوں طرف کڑا پہرا رہتا ہے۔ بنگو جیسے کسی جانے پہچانے شخص کی رہنمائی کے بغیر ہم ادھر کا رخ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، تو آپ یہاں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کریں گے؟ اس نے بے اعتباری سے پوچھا۔ مجبوری ہے، تمہیں کوئی متبادل راہ سوج رہی ہے تو وہ بتا دو، میں نے بے بسی سے کہا۔ میرا بھی دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہوٹل ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ سرحدیں بند کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے، ہمارے بارے میں سرحدی حکام کو بریف کرنے کے ساتھ ہی شہروں میں بھی چھاپے مارنے کی شروع کر دیں گے۔ ہم یہاں ہر لمحہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ غزالہ نے درست بات کہی تھی۔ اس نے صحیح خطرے کی نشاندہی نہیں کی، مگر صحیح سمت کی نشاندہی ضرور کی تھی۔ ہم نے دہلی سے امرتسر کا سفر فردی ناموں سے کر کے بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا، مگر گرانڈ ہوٹل میں کمروں کے حصول کے لیے جو کوائف درکار تھے، ان کا مہیا کرنا دشوار تھا۔ میں نے فردی ناموں کی الجھن میں پڑے بغیر دونوں پاسپورٹوں کی مدد سے کمرے بک کرا لیے تھے۔ غزالہ کی زبان سے آخری فقرہ ادا ہوتے ہی مجھے اپنی گردن سولی کے حلقے میں جاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہ نچلی سطح سے اوپر تک کا اصول ہے کہ تفتیش کے دوران کسی مجرم کا سراغ نہ مل رہا ہو تو ہر کمزور اور مشتبہ شخص کو گھیرے میں لے کر پکڑ لو۔ اسی اصول کے تحت میرے خلاف راہ کی کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کے لیے میں سب سے بڑا مشتبہ ملزم ہو سکتا تھا، جسے پکڑنے کے لیے سارے وسائل کو بروئے کار لانا ضروری تھا۔ مجھے یقین ہو رہا تھا کہ انہوں نے مظہر خان اور غزالہ کے بارے میں صرف سرحدی اہلکاروں کو ہدایت دینے پر اکتفا نہیں کیا ہوگا، وہ ہمارے خلاف اخباروں میں خبریں اور اشتہارات چھپوا سکتے تھے۔ ان خبروں اور اشتہاروں کی اشاعت میں تاخیر ہونے کا امکان تھا، اس لیے غالب خطرہ یہ تھا کہ ہمارے بارے میں بھارتی شہریوں کا نیٹ ورک استعمال کرنے کے لیے وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اعلان کرا دیں گے۔ وہ دونوں بہت مؤثر اور طاقتور ذرائع تھے۔ ذرا سی دیر میں پورے بھارت میں ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ ریڈیو اور ٹی وی کی رسائی ہر گھر، دفتر اور ہوٹل تک تھی۔ وہ اعلان سننے کے بعد گرانڈ ہوٹل کا بکنگ کلرک خاموشی سے پولیس کو مطلع کر دیتا کہ مطلوبہ مجرم اس کے ہوٹل میں مقیم تھے۔ اس مخبری کے بعد ہمارا انجام کیا ہوتا، اس کا تصور ہی لرزہ خیز تھا۔ بنگو کا انتظار کرنے سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنے طور پر کوئی کام کا آدمی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ غزالہ نے کچھ دیر کے سکوت کے بعد کہا۔ وہ میرے ذہن میں اٹھنے والی آندھی کی نئی لہر سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ ہمارے پورے حالات پر غور کیے بغیر مشورے دے رہی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ دنیا کے بیشتر سرحدی شہروں میں ایسے پیشہ ور اسمگلر موجود ہوتے ہیں جو بھاری معاوضہ لے کر انسانوں کو اور ساز و سامان کو خفیہ راستوں سے سرحد پر پہنچا دیتے ہیں۔ عام آدمی تو انہیں تلاش کرنے کا خطرہ مول لے سکتا تھا، مگر ہم پہلے ہی مخدوش حالات میں گرے ہوئے تھے۔ امرتسر جیسے اجنبی شہر میں اپنی بے خبری کی بنا پر کسی غلط آدمی سے ٹکرا جاتے تو آنے واحد میں ہمارا کام تمام ہو سکتا تھا۔ بنگو کی پراسرار گمشدگی نے ہمیں اچانک ایک بند گلی میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکاس کی کوئی راہ نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے غزالہ کی بات سنی اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کمرے سے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے بھاگ نکلنے کی تیاری کرو۔ میری سرگوشیانہ آواز سن کر وہ سراسیما ہو گئی۔ کیوں؟ بیٹھے بیٹھے آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ ہوٹل میں ہم نے اپنے پاسپورٹ
پاسپورٹ دکھا کر کمرے لیے ہیں۔ کسی بھی وقت دوردرشن سے اعلان ہوگا کہ مظہر خان اور غزالہ نامی ایک پاکستانی جوڑا دہلی میں اہم افسروں کو قتل کر کے بھاگا ہے۔ بھارتی شہری ان کی طرف سے ہوشیار رہیں اور جہاں بھی انہیں دیکھیں پولیس کو مطلع کر دیں۔ صحیح خبر دینے والے کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ذرا تصور کرو کہ ہم یہاں بے خبر بیٹھے ہیں، یہ اعلان نشر ہوا تو ہم کہاں ہوں گے؟ میں نے نیچی آواز میں اسے بتایا۔ غزالہ نے گھبرا کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہمیں یہ بات پہلے سوچ لینی چاہیے تھی، ہم سے بڑی سنگین غلطی ہوئی ہے۔ شدید دباؤ میں بہت سی اہم باتیں توجہ سے محروم رہ جاتی ہیں۔ میں نے متاسفانہ انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ بنگو اچانک غائب ہو جائے گا۔ میں اسے ایک فضول اور کاہل شخص سمجھ رہا تھا جو صرف آئی بی کے لیے کام کرتا ہے۔ میرے ذہن میں اس طرح نے بھی سر نہیں ابھارا تھا کہ انیل اور نریش کی موت کا راز کھلتے ہی راہ والے میری اور تمہاری فرضی ناموں پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔